کے ایک ضلع میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیلابی پانی کے باعث دادو میں الیکشن ملتوی کرنے کا لکھا جا چکا ہے، اس لیے دادو میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ MQM کو کراچی ڈویژن اور حیدرآباد کے ایک ضلع میں حلقہ بندیوں پر اعتراضات تھے۔ ان کے مطالبے پر سیکشن 10(1) کا نوٹیفیکیشن کابینہ نے واپس لے لیا ہے۔ حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کو آج خط لکھ دیا جائے گا۔ سندھ کے کچھ اضلاع میں 15 جنوری کو الیکشن کرائے جائیں گے۔ بلدیاتی الیکشن میں سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی نفری درکار تھی۔ صبح 11 بجے سندھ کابینہ کا دوبارہ اجلاس ہوگا۔ شرجیل میمن کی جانب سے گفتگو کی گئی، ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹیفیکیشن جو ایشو ہو گیا ہے وہ ہم بھیج دیں گے کہ کراچی پوری ڈویژن اور حیدرآباد کا ایک ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ جو ہم پہلے نوٹیفیکیشن جس میں تعین کیا گیا تھا وہ وڈرا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ سب کمیٹی تمام پاپولیشن کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر یہ ایکسرسائز کرے گی۔ تو اس حساب سے ڈسٹرکٹ دادو میں نے بتایا کہ سیلاب کی وجہ سے اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے۔ باقی جو سیکشن 10(1) کا جو ہے وہ ہم نے کراچی پوری ڈویژن اور حیدرآباد ایک ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے لکھا ہے۔ ڈسٹرکٹ دادو میں میہڑ، خیرپور، ناسن شاہ، جوہی علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ تو اس کے لیے سندھ حکومت لکھ چکی ہے کہ ڈسٹرکٹ دادو میں الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں تاکہ جب تک سیلاب کا پانی اور بارشوں کا پانی جو وہاں پہ بھی موجود ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہاں الیکشن کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ 15 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اس میں ٹنڈو الایا ڈسٹرکٹ، بدین ڈسٹرکٹ، سجاول ڈسٹرکٹ، ٹھٹا ڈسٹرکٹ، ٹنڈو محمد خان ڈسٹرکٹ، مٹیاری ڈسٹرکٹ اور جام چورو ڈسٹرکٹ، اس میں سندھ حکومت جو ہے مکمل طور پر تیار ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی الیکشن کی جو ہے مکمل طور پر تیاری کریں۔ ان اضلاع میں کسی قسم کی الیکشن کو جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں ڈیلے نہیں ہوگی۔ سیکشن 10(1) جو ہے جو کہ MQM کے مطالبے پہ اس کو جو ہے وہ سندھ کابینہ نے آج اس کو وڈرا کیا ہے اور ہم جو بھی پھر قانونی طریقے ہوتے ہیں اس کو وہ فالو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے MQM کے وفد کی ملاقات۔ MQM کے وفد نے حلقہ بندیوں کے فیصلے پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کرنے والے وفد میں فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن بھی شامل تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال، وسیم اختر، فیصل سبزواری اور دیگر بھی موجود تھے۔ متحدہ وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد اشہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشہد، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، سندھ کی جو شہری سیاست ہے، یہ نیا سال 2023 کا جو آغاز ہے اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ پہلے اگر ہم بات کریں کہ MQM کے تمام تر جو دھڑے تھے ان کا انضمام ہوا، پاک سرزمین پارٹی، MQM اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ اب ایک پیج پر ہیں اور ایک ہی تنظیم کا جو ہے اب وہ حصہ ہیں۔ اس کے بعد MQM کا ایک سب سے بڑا مطالبہ تھا بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق، جس کے بعد سندھ حکومت نے MQM کا بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق جو مطالبہ تھا اس کو مان لیا ہے۔ سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ سیکشن 10(a) کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ سیکشن 10(a) کے تحت کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد میں دوبارہ اب جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط بھی ارسال کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کراچی ڈویژن کے 7 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، جبکہ حیدرآباد اور دادو ضلع میں بھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، جبکہ بدین، جامشورو، سجاول، ٹھٹا میں بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ ٹنڈو الیار، محمد خان مٹیاری میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی MQM پاکستان کا وفد جو تھا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا اور ڈاکٹر فاروق ستار جو تھے اس وفد کی صدارت کر رہے تھے، جس پہ مصطفیٰ کمال، فیصل سبزواری اور دیگر MQM کے جو سینئر رہنما ہیں وہ موجود تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ سندھ کابینہ کے وزراء جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر MQM کا جو موقف تھا، MQM کا یہ کہنا تھا کہ MQM بھی بلدیاتی الیکشن چاہتی ہے، لیکن جو بلدیاتی الیکشن ہو وہ نئے حلقہ بندیوں کے تحت ہو تاکہ بلدیاتی الیکشن متنازع نہ ہوں۔ MQM کا وفد شکریہ کر کے بعد بھی سندھ حکومت کا وہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پہ PTI اور جماعت اسلامی، ان کی جانب سے اس تمام تر معاملے کے اوپر شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور دونوں جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ
صبح ہوتے ہی جو ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے ان کا موقف جو ہے وہ جو آگے کا اگلا لائے عمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. آیا کہ اب یہ جماعتیں کب احتجاج کرتی ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس جگہ پہ احتجاج کیا جائے گا, ممکنہ احتجاج کا, اس کے حوالے سے بھی جو ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے اعلان کیا جائے گا. تو اس وقت یہ سب سے بڑی جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ میں, خاص طور پر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اس میں اب یہی ہے کہ جو سندھ حکومت ہے اس میں سیکشن 10A کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا ہے. سندھ حکومت کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی حلقہ بندیوں میں تبدیل کرنے پر راضی ہو گئی ہے, جس کے بعد اب سندھ میں جو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن ہے یہاں پہ اب بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو جو شیڈیول تھے وہ نہیں ہو سکیں گے. اس حوالے سے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا اور اس مطالبے پر ایم کیو ایم نے جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیا تھا. جس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ اجلاس جاری تھا جس میں بلاول بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے, صدارت کر رہے تھے اور تمام تر قانونی پیچیدگیوں پر جو تھا وہ غور و خوض کیا جا رہا تھا. اسی وقت ایم کیو ایم مرکز بہادرآباد میں بھی جو ہے وہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا تھا جس میں ڈاکٹر فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور دیگر جو ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں وہ موجود تھے. اور اسی دوران ایم کیو ایم اور پیپلز سندھ حکومت کے درمیان رابطہ بھی ہوا تھا جس پہ ایم کیو ایم کا یہی موقف تھا کہ حلقہ بندیوں کے متعلق جو بھی ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں اس سے 1 انچ بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور ایم کیو ایم اپنا مطالبات کے اوپر ویسے ہی رہے گی. جس کے بعد ایم کیو ایم کی جو ہے وہ مطالبات جو تھے وہ سندھ حکومت نے اب مان لیے ہیں اور اب کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی حلقہ بندیوں سے جو ہے وہ اب دوبارہ سے کی جائیں گی. جی شکریہ آپ کا ارشد. امین جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے انتخابات نہیں ہونے دیں گے. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امین جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر کراچی کے عوام پر شب خود مار رہے ہیں. جماعت اسلامی عوام کے خلاف ہونے والی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. جماعت اسلامی آج اپنے منشور کا اعلان کرے گی اور مستقبل کا لاہ عمل دے گی. پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کہتے ہیں کہ کراچی سمیت پورے ملک کی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے. ایم کیو ایم میں اتحاد سے ہمیں سیاسی فائدہ ہوگا. ٹویٹر پیغام میں علی زیدی نے طنز کیا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ایم کیو ایم کے دھڑے عمران خان کے خوف میں اکٹھے ہوئے ہیں یا مجبوری میں کرا دیے گئے ہیں. پہلے 13 جماعتوں کے مکس اچار کا حال دیکھ لیا ہے, اب ان تینوں کی باری ہے. علی زیدی نے کہا کہ عوامی طاقت اور رائے کا اندازہ انہیں 15 جنوری کو ہو جائے گا. اور اب بات پنجاب کی سیاست کی. چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی. وزیر اعلیٰ کی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر ہاؤس کو موصول ہو گئی. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگران سیٹ اپ لایا جائے گا. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں ڈرامائی انداز میں سیاسی پیش رفت جاری. چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے. پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے گورنر ہاؤس کو بھیجی گئی سمری گورنر ہاؤس کو موصول ہو گئی. زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے چودھری پرویز الہی سمیت دیگر سینئر لیڈرشپ نے ملاقات کی, جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینئر رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے بتایا کہ عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ہم نے اپنی حکومتیں ختم کر کے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. گورنر پنجاب 48 گھنٹے میں دستخط نہیں کرتے تو اسمبلی خود بہت ٹوٹ جائے گی. اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو نگران سیٹ اپ کے لیے خط لکھ رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس ہے اس پر دستخط کر دیے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے اور اگر گورنر نے یہ آئین کے مطابق اگر 48 گھنٹوں سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود اسمبلی جو ہے وہ 48 گھنٹوں میں تحلیل ہو جائے گی. دوسری جانب مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں سمری گورنر ہاؤس موصول کرانے کی تصدیق کر دی. ان کا کہنا تھا کہ اب الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے پرویز الہی اگلے 7 دن تک وزیر اعلیٰ رہیں گے. پہلے 3 دن میں پرویز الہی حمزہ شہباز کو خط لکھیں گے. پرویز الہی اپنے 3 نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز سے شیئر کریں گے. حمزہ شہباز اپنے 3 نام پرویز الہی سے شیئر کریں گے. 6 ناموں میں سے 1 کو نگران وزیر اعلیٰ سلیکٹ کیا جائے گا. اگر یہ عمل 3 دنوں میں مکمل نہیں ہوتا تو پھر اگلے 3 دنوں میں الیکشن کمیشن 6 ناموں میں سے کوئی 1 نام سلیکٹ کرے گا. 7ویں دن نگران حکومت صوبے میں آ جائے گی.
वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर है, यानी पंजाब के केस में आप कहें कि परवेज इलाही साहब अगले 7 दिन तक वजीर आला रहेंगे। पहले 3 दिन जो है वो परवेज इलाही साहब हमजा शहबाज को खत लिखेंगे और अपने नाम शेयर करेंगे उनके साथ, जो उन्होंने एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाना है। और हमजा शहबाज जो है चीफ परवेज इलाही साहब को लिखेंगे और अपने नाम तजवीज़ करेंगे, और इन 6 नामों में से एक शख्स जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर अपॉइंट होगा। लेकिन अगर ये 3 दिनों में ये अमल मुकम्मल नहीं होता, और तो फिर अगले 3 दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन इन 6 नामों में से कोई एक नाम सेलेक्ट करेगा और उसे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाएगा, और 7वें दिन तक लाजमी तौर पे केयर टेकर हुकूमत जो है वो इस सूबे में आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी असद इकबाल कहते हैं कि इमरान खान ने असम्बली तहलील करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तय हुआ था कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के बाद होंगे। असद इकबाल ने लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते, मरदमशुमारी होना बाकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पार्टी के अंदर मुशावरत जारी है। असद इकबाल ने लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज भी मौजूद थीं। और KP असम्बली की तहलील के मामले पर इमरान खान ने क़यादत का इजलास आज ज़बान पाक में तलब कर लिया है। वज़ीर आला महमूद अहमद खान काबीना अरकान और दीगर लीडरशिप के साथ कल इमरान खान से मुलाकात करेंगे। KP असम्बली तहलील के रोड मैप पर बातचीत होगी। KP असम्बली भी कल तक तहलील करने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि असम्बली तहलील करने की एडवाइस अभी नहीं भेजी, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद एडवाइस भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुमकिना तहलील का मामला अपोजिशन की जानिब से रिक्वेजिशन जमा होने पर मामला लटक गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की जानिब से इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा होने के बाद असम्बली की मुमकिना तहलील रुक गई। स्पीकर 14 दिन के अंदर असम्बली का इजलास तलब करने के पाबंद हैं। रिक्वेजिशन जमा होने के बाद असम्बली तहलील नहीं की जा सकती। रिक्वेजिशन पर 42 मेंबरान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते में तलब किए जाने का इम्कान है। तवानाई के बाद ग़िज़ाई अशिया और खाद की सब्सिडी का भी गर्दिशी कर्जा अरबों रुपए में पहुँच गया है। निस्फ दर्जन से ज़ायद महकमे और सूबाई हुकूमतें चीनी, खाद, गंदम की मद में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के मकरूज निकले हैं। धार सब्सिडी वबाले जान बनने लगी। महकमे और सूबाई हुकूमतें TCP की 45 अरब की मकरूज 81 अरब रुपए से जायद सूद भी चढ़ गया। दुनिया न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक गंदम और चीनी की सब्सिडी की रकम बर वक्त अदा न होने से गर्दिशी कर्ज 127 अरब से तजावुज कर गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जिम्मे 63 अरब 48 करोड़, नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड के जिम्मे 35 अरब 61 करोड़, सिंध फूड डिपार्टमेंट ने 6 अरब 88 करोड़ रुपए के वाजबात अदा कर रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा फूड डिपार्टमेंट ने 5 अरब 71 करोड़ रुपए, पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने 4 अरब 96 करोड़ रुपए, महकमा खुराक बलूचिस्तान ने 5 अरब रुपए, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने 3 अरब 64 करोड़ रुपए, आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के जिम्मे 1 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। खबर है अदालती अबूर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर जनरल को डैम फंड्स के रिकॉर्ड का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब डैम फंड के ट्रस्टी हैं और ये रकम लोगों की अमानत है। आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। त्यामिर भाषा और मेहमन डैम केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिटर जनरल को डैम फंड्स के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हदायत। डैम फंड्स का पैसा सैलाब की तबाहकारियों पर खर्च नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में त्यामिर भाषा और मेहमन डैम अमल दरामद केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। स्टेट बैंक हुकाम ने अदालत को बताया कि डैम फंड से कोई अखराजात हुए, न कभी किसी ने रकम निकाली। डैम फंड में इस वक्त 16 अरब से जायद रकम मौजूद है। डैम के लिए आने वाली रकम से सरकारी सिक्योरिटीज में सरमायाकारी की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरमायाकारी की तो फंड में 10 अरब थे, जो 26 जनवरी साद रसूल ने अदालत को बताया कि पावर डिवीजन के जिम्मे बापडा के 240 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। बिजली की मद में वसूलियों पर 400 अरब रुपए खसारे का सामना है, जबकि गर्दिशी कर्जा 2 खरब 600 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा इसी वजह से IMF ने भी खदशात का इजहार किया है। अगर आपसे कंपनियां नहीं चलती तो निजकारी क्यों नहीं कर देते हैं? बिजली की तकसीम कार कंपनियां इनको दें जो चला सकें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम सब डैम फंड के ट्रस्टी हैं और ये रकम लोगों की अमानत है। ऑडिटर जनरल स्टेट बैंक के साथ मिलकर डोनर्स और सरमायाकारी समेत तमाम रिकॉर्ड का जायजा लें कि कोई बेज़ाब्ती तो नहीं हुई। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।